ناظرین، 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو امت مسلمان نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگول سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسیع یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور ایران تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، منگول فوج نے ظلم اور بربریت کی وہ داستانیں قائم کیں جو رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ پڑنوں میں درج رہیں گی۔ منگولوں کی طاقت کے آگے دنیا کی تمام سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے دمشق، بغداد اور عراق کے سلجوقوں کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اسی اثناء میں چنگیز خان کی فوج نے اپنی تمام طاقت اور ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ سلطنت خوارزم کی تباہی کے بعد وہاں موجود قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں دربدر بھٹکنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ ان کو جہاں سرسبز زمین ملتی وہاں اپنا ڈیرا ڈال لیتے۔ ان ترک قبیلوں میں بعض نے ایران اور شام کا رخ کیا اور کچھ مصر چلے گئے۔ معزز ناظرین، ان ترک قبیلوں میں ایک کائی قبیلہ بھی تھا جو دوسرے قبیلوں کی نسبت زیادہ طاقتور تھا۔ ان کے پاس بہادر جنگجوؤں اور دانشوروں کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ اس قبیلے کا سردار سلیمان شاہ بھی ایک بہادر اور دانشور لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ سلیمان شاہ کا بہادر بیٹا ارطغرل غازی اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی شجاعت و عظمت کی بنا پر کائی قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی نہایت ہی بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے، لہٰذا آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بخوبی جانتے تھے۔ آپ کی قیادت میں کائی قبیلہ ایشیا کوچے کی طرف روانہ ہوا اور سلجوقی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے حکمران سلطان علاؤالدین اول تھے، جو اپنی عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاؤالدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقراہ کے قریب ارطغرل غازی کو دو قوتیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے۔ یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور ہے اور دوسرا زیادہ فوج کے لحاظ سے طاقتور ہے، تو لہٰذا اپنے سواروں کے مختصر دستہ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے چند سپاہیوں کی مدد سے روایتی حریف پر پوری طاقت سوار ہوئے۔ مخالف فوج ڈر گئی اور یہ گمان کر بیٹھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور یہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ تو ناظرین، بعد میں معلوم ہوا ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوقی سلطنت سلطان علاؤالدین کی فوج تھی، جبکہ دوسری فوج کے متعلق اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری منگول تھے۔ سلطان علاؤالدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش اور متاثر ہوئے اور آپ کے قبیلے کو انقراہ کے نزدیک کراسا داغ کا علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے سلطان علاؤالدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا تھا تاکہ بزنطینیوں کی طرف سے کسی بھی قسم کے حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقوں کی سلطنت اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان علاؤالدین نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ سرحد کے ساتھ والے علاقوں کو فتح کریں اور سلجوق سلطنت کا حصہ بنائیں۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت و بہادری سے کئی علاقے فتح کیے اور کچھ عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان علاؤالدین کی طرف سے سوگوت علاقہ بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ترک قبائل ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤالدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوت کے سبب زوال کے آخری مراحل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلجوقیوں کی شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاری منگولوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی کے اکثر صوبے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔
सरहदी इलाकों में जंग का सिलसिला अमूमन जारी था और ततारी मंगोलियों का खतरा भी हमेशा रहता था। ऐसी हालत में अर्तुगरुल जैसे दलेर सरदार की फतवाहत ने सुल्तान अलाउद्दीन को बजाय तशवीश के एक इत्मीनान नसीब किया हुआ था। इसी दौरान अर्तुगरुल गाजी को मज़ीद इनामात दिए गए, हत्ता कि जब यनी शहर और भरोसा के दरमियान एक जंग में अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नाई की हैसियत से ततारी मंगोल फ़ौज और बज़ंतीनी की एक मुतहदा फ़ौज को शिकस्त दी, तो सुल्तान ने इन फतवाहत के नतीजे में इन दोनों शहरों को अर्तुगरुल गाजी की जागीर में दे दिया और पूरी जागीर का नाम सुल्तानूनी रखा। इसके अलावा अपने हरावी दस्ते का सिपह सलार मुकर्रर किया। इस वसी इलाके में बकसरत चरागाहों और वसी ज़मीनों के अलावा मुतअद्दिद किले भी थे, लेकिन सुल्तानूनी के अक्सर हिस्सों में खुदसर अमीरों का कब्ज़ा था। इस जागीर पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और इनके बाद इनके बेटे उस्मान गाजी को मुद्दतों जंगें करनी पड़ीं। 1281 और बाज़ के नज़दीक 1288 में अर्तुगरुल गाजी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया। अर्तुगरुल गाजी की ज़ौजा हलीमा खातून सल्जोकी शहज़ादे रियाजुद्दीन मसूद सानी की बेटी थी। हलीमा खातून से अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे हुए, जिनमें सबसे बड़ा गंदूज, सावजे और उस्मान पैदा हुए। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद आपके जानशीन आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह पक्के मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद इंसान थे। इन्होंने भी फतवाहत का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जोकी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई। अपने तमाम इलाकों में अपनी खुदमुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूँ सल्जोकी सल्तनत के बाद सल्तनत उस्मानिया कायम हुई। यूँ दुनिया के नक्शे पर सल्तनत उस्मानिया का सूरज तलो हुआ, जो तकरीबन 600 साल से ज़ायद अरसा तक चमकता रहा, जिसकी वसअत 3 बरआज़मों में 2 करोड़ किलोमीटर तक पहुँची। तो नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक इन बहादुर जंगजुओं को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आलम इस्लाम को एक बार फिर पहले जैसा